مثلا جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو حنفی پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کا حکم دکھائیں. تو رفع الیدین کا حکم تو آپ پھر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں گے کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ نماز شروع کرو تو رفع الیدین کرو، رکوع میں جاؤ تو رفع الیدین کرو. لیکن ہم کہتے ہیں حکم موجود ہے. کہتے کہاں؟ میں نے کہا بخاری مسلم میں، کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں 20 دن تک رہے، یعنی حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.25 سال پہلے. اور پھر جب حضور نے دیکھا کہ ہم گھر والوں کے لیے اداس ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ اب واپس گھروں کو چلے جاؤ، جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک بندہ اذان دے، اور جو تم میں قرآن زیادہ جانتا ہے، عمر میں بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور سلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جنرل رول ہو گیا، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. سرکار کیا گہرا مفہوم ہے اس حدیث میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. مختصر، تو یہ بھی مختصر جملہ تھا. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب حضور کو مجھے بتائیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اس طرح باندھنا یا چھوڑنا، یا رکوع اس طریقے سے کرنا، سجدہ، یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ جب ایک جملہ بول دیا. ہاں اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم مالک بن حویرث کی نماز دیکھیں کیسی تھی. یہی ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ، صغیرہ کبیرہ جوڑ کے نتیجہ کرالریز بنا کے، جی اسی طرح کرالریز سے نتیجہ نکلتا ہے. پورا دین، اس کے عقیدے، اس کے احکام و مسائل اسی طریقے سے نکلتے ہیں. تو مالک بن حویرث کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. بخاری میں تو اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کہ کانوں تک اٹھاتے، یعنی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، اور رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اور بلکہ بخاری میں تو جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے کہ مالک بن حویرث اس وقت تک تاک رکعتوں میں قیام کی طرف نہیں جاتے تھے جب تک کہ بیٹھ کے اٹھ نہ جائیں. یعنی پہلی رکعت پڑھی نا تو 2 سجدے کر کے بیٹھتے تھے اور پھر سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے. تو اب کوئی کہہ دیا آپ یہ جوڑ رہے تو اس طرح ہی نا میرے بھائی، ویسے تو آپ بڑی رٹ لگاتے ہو فیک فیک فیک. او جی وہ فقہا ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، جن کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں، پھر وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں. ادھر جو ساری حدیث ہے جو غلط رزلٹ کٹ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیندے ہو، اور جو بندہ ساری آیات اور حدیث سے صحیح رزلٹ نکال کے بتا رہا ہے، جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں آپ نکال رہے کیوں ہیں. تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی. ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1,00,000 صحابہ ہیں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہ ہاں، میں کہاں جی دسو گڑوانا شروع کرو. حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ، 1,00,000 کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی، تو ٹائم قیامت تک جائے. ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابوبکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا، مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. میں کہا نہیں، دکھاؤ کدھر لکھا ہے، تو کوئی نہیں ہوتے جس نے نماز پڑھانے کا ذکر ہے. اور پوری زندگی جو صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی. جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، قرآن میں بھی حکم آیا ہے. نہیں سرکار یہ آپ جوڑ رہے کیوں ہیں؟ آپ اسپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں. اب آ جائیں آپ کا حال تو وہی ہے کہ جو سورہ نساء میں ہے کہ مشرکین عرب کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست بہتر ہے. حالانکہ بت پرست حضرت موسیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن دشمنی مسلمانوں کی ایسی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں ان سے وہ بہتر ہے. حالانکہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، بیت المقدس کو مان رہے ہیں، اتنی کامن چیزیں ہیں، لیکن دشمنی چونکہ ان کی چودراہٹ سٹیک پہ لگ گئی تھی مسلمانوں کی وجہ سے، اس لیے ان کو بت پرست اچھا لگنا شروع ہو گئے. آج بھی پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں اہل حدیث ہم سے زیادہ ان کے ساتھ پینگے بڑھائے ہوئے ہیں جنہیں وہ مشرک اور کافر کہتے تھے. ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے پل باندھتے ہیں اور ان کی ویڈیوز اپنے پیجز کے اوپر شیئر کرواتے ہیں اور ان کی ویڈیوز وہ شیئر کرواتے ہیں. تو ہمیں تو قرآن کی آیت وہ یاد آ جاتی ہے کہ یہی علماء یہود کی بھی روش تھی. اسی طریقے سے علماء یہود بھی تورات میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں چھپاتے تھے. یہ بھی بخاری مسلم سے حدیثیں چھپاتے ہیں. 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار
وہی عمار، اے افسوس عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ نہ صرف یہ چھپاتے ہیں ان حدیثوں کو، بلکہ کہتے ہیں حدیثیں بیان کرنا حرام ہے۔ دیکھا سیم اینالوجی بن رہی ہے، یہ بھی میں نے وہ کہتے ہیں نا جوڑتے ہیں، جوڑ کے بھی رزلٹ نکلتا ہے، جوڑ کے ہی نکلتا ہے۔ جب تسی کہو گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا، تو آپ کہتے ہیں یار اس کا مطلب، وہ کہتے ہیں اب یہ تو آپ کہیں سے نہیں نکال سکتے انہی الفاظ کے ساتھ۔ تو دین کا ہر مسئلہ اسی طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ الگ طریقے سے نماز کیوں پڑھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، ظاہر ہے یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے نا جی، الگ طریقے سے، لیکن بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے۔ میں نے 12 یہ عرض کیا ہے، الگ طریقوں سے اس کی جزیات میں فرق ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی نابینا ہو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، کوئی گونگا ہو، کوئی بہرا ہو، لیکن ساروں کو انسان بولا جاتا ہے۔ البتہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو ہے لیکن نابینا ہے، یہ انسان ہے لیکن لنگڑا ہے، یہ انسان تو ہے لیکن بہرا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بہرے ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اس طرح بیسک سٹرکچر دنیا کے ہر فرقے کی نماز کی ایک ہے۔ ہر فرقہ 17 رکعتیں مانتا ہے دن رات کی فرض، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ ہر فرقے والا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں میں بیٹھنا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اور 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دینا، یا مغرب کے کیس میں 3 کے بعد سلام پھیر دینا، یا فجر کے کیس میں 2 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ سب کے اندر کامن ہے۔ تو بیسک سٹرکچر ایک ہے، اور اس کی برکت ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں اگر قیام کے بعد شیعہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہوتے اور سنی رکوع کرتے ہوتے تو سنی شیعہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے، یا فجر کے شیعہ 2 فرض پڑھتے ہوتے اور سنی 4 پڑھتے ہوتے۔ باقی جو نیٹی گریٹیز ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا، سجدوں میں رفع الیدین کرنا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کی خوبصورتیاں ہیں۔ جو انہیں چھوڑ رہے ہیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز کوئی الگ ہے، نہیں، نماز کا وہی طریقہ ہے، میں نے پریکٹیکل اس کے اوپر ریکارڈ کروا